السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میزبان سید مظفر حسین عسکری اپنے پروگرام کورٹ کچہری کے ساتھ۔ جناب میں بیرسٹر عزیر اے کے غوری اور میں نے تقریباً 5.25 سال جوڈیشری کو سرو کیا ہے اور ابھی جو ہے میں وکالت کے پیشے میں ہوں اور زیادہ تر جو ہے وہ کرمنالوجی یا فائنینشیل کرائم یا پھر ہینیس کرائم کی طرف ہی میری زیادہ تر پریکٹس جو ہے وہ ٹلٹیڈ ہے۔ اچھا، اگر میں بات کروں گل پلازا کے بارے میں تو یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو کبھی آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں جو وہاں پر لوگ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں جو ان کے لواحقین ہیں اور جن لوگوں کو فائنینشیل نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ میں بالکل کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور ساتھ میں آپ کے توسط سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کا کیس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جائے ان کو فری آف کاسٹ UKMS لیگل ایڈوائزری بھی پرووائڈ کرے گا۔ اچھا، اگر میں دیکھیں میرے علم میں آئی تھی کہ وہاں پر ایک FIR بیسیکلی کاٹی گئی ہے اور FIR میں جو سیکشن ڈالے گئے ہیں وہ 322 ڈالا گیا ہے، 337H1 ڈالا گیا ہے، 427 ڈالا گیا ہے، 436 شاید نہیں ڈالا، وہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے ایڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ میں یہاں پر کچھ آپ کے توسط سے لوگ کے علم میں بات لے کے آنا چاہتا ہوں۔ قتل کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک قسم جو ہے قتل کی اس کو کہتے ہیں قتل بن سبب۔ قتل بن سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے دو کے آنے والے کے قتل کا سبب بن جائے تو آپ پہ جو سیکشن پاکستان پینل کوڈ پہ لاگو ہوتا ہے وہ 322 ہوتا ہے، جس کی سزا جو ہے اس ٹائم پہ دیت ہے، لیکن آفینس جو ہے وہ نان بیلیبل نیچر کا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کی نااہلی ہے۔ وہ بیسیکلی آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لے لیں، آپ CDT لے لیں، آپ KMC لے لیں، آپ وہ والے ڈپارٹمنٹ لے لیں جو کہ انسپیکشن رسپانسبلٹیز بھی کرتے ہیں فائر کی، ان سب کی کمپلیٹ نااہلی ہے اور ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ والا وقوع پیش آیا ہے۔ تو آپ کی جانب سے میں یہاں پر یہ والی بات کہنا چاہوں گا کہ FIR مجھے علم ہوا کہ انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف کاٹ دی۔ ارے بھائی، جب تمہیں پتہ ہے کہ کس کی وجہ سے یہ والا آفینس ہوا ہے، ان کی نااہلی کی وجہ سے آفینس ہوا ہے، تو ان ڈپارٹمنٹ کے جو ریلیونٹ افسران ہیں جو وہاں اس پرٹیکولر ایریا کو دیکھ رہے تھے، کم از کم ان کو تو نامینیٹ کریں آپ۔ انہوں نے وہاں پر ان کو نامینیٹ نہیں کیا۔ دوسری چیز یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرٹن سیکشن جو ہیں وہ مسنگ ہے، جیسے 166 بھی اس کے اندر ڈالنا چاہیے تھا، لیکن 166 کی مجھے موجودگی نظر نہیں آئی ہے کہیں پر بھی سیکشنز کے اندر۔ اس کے علاوہ 436 بھی ڈالنا چاہیے تھا، میں چیک کر لیتا ہوں 436 انہوں نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے۔ بیسیکلی 436 427 یہ نقصان سے ڈیل کرتا ہے کہ کتنا بڑا اور میسو نقصان ہوا ہے وہاں پر۔ یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آیو جو بھی اس میں آیو ہے اس کا پہلی کام یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لواحقین ہیں ان سب کا 161 ریکارڈ کرے۔ اس کے علاوہ جو ریلیونٹ ڈاکٹرز ہیں ان کا 161 ریکارڈ کرے۔ جو وہاں کے عینی شاہد جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے ان سب کا 161 فوراً ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا ڈیلے ہوگا اتنا زیادہ کیس خراب ہوگا۔ کیونکہ کراچی مسلسل یہ سفر کر رہا ہے۔ میرے پاس کل بھی نیوز آئی ہے کہ کل بھی یہاں پر ایک موبائل مارکیٹ کے اندر آگ لگ گئی تھی، پھر میرے پاس پرانی سبزی منڈی کی بھی رپورٹ آئی کہ پرانی سبزی منڈی پہ بھی آگ لگ گئی تھی۔ اگر ایسے وقوعات ہوتے رہیں گے، کراچی والے اس طریقے سے آگوں میں جلتے رہیں گے، گٹر کے اندر گرتے رہیں گے، سڑکوں پہ لوگ ان پہ ٹینکر وغیرہ چلاتے رہیں گے، تو یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ میں ایز اے کراچی کے شہری میں اپنی طرف سے یہ کام کر سکتا ہوں، کیونکہ میں کوئی ایڈمنسٹریٹو باڈی کے اندر تو ہوں نہیں، کیونکہ میرا پارٹ ایک دوسرے ونگ سے ہے، تو صرف میں یہ والی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے توسط سے جتنے بھی لواحقین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جن کو فائنینشیل نقصان بھی ہوا ہے، جن کی دکانیں بھی جلی ہیں، ان سب کو فری آف کاسٹ ہماری فرم لیگل ایڈوائزری انشاءاللہ تعالیٰ پرووائڈ کرے گی۔ جناب سر، آپ کیا سمجھ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن یہ بنانے کا کہہ رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا لوگوں کو بتائیں، لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں لوگ۔ دیکھیں، GIT کی تو تشکیل کی ہے، اگر میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر باقاعدہ سے ایک ایسا کمیشن بنانا چاہیے ہے جس کے اندر ججز ہو، کیونکہ سب سے ٹرانسپیرنٹ باڈی جو ہے وہ ججز کی ہوتی ہے۔ ججز ہوں گے، پولیس ہو، لیکن پوری کی پورا جو اس میٹر کو دیکھے نا، وہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج اپنی سپرویژن میں سارے اس میٹر کو دیکھے، آپ یقین کریں دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کون رسپانسبل ہے۔ میں ایک اور یہاں پر بات کہنا چاہوں گا،
دیکھیں میں بھی ایک بلڈنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, میرا بھی آفس ہے یہاں پر. اسی طریقے سے آپ اسکولس لے لیں, ہاسپٹلس لے لیں, ڈفرینٹ کالجز لے لیں. میں یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے اسکول دیکھیں 240 گز, 400 گز اور 600 گز کے مکانوں کے اندر اسکول کھول کے بیٹھ گئے. اگر خدا نخواستہ وہاں پر آگ لگے, کیا کوئی وہاں پر فائر ایگزٹ سسٹم موجود ہے؟ کیا کوئی ایسی سیڑھیاں موجود ہیں کہ وہاں سے بھاگا جا سکے؟ اس کے علاوہ اگر آپ یہ بڑے بڑے ریسٹورینٹ دیکھ رہے ہیں کھلے ہوئے ہیں, کیا وہاں پر ایسا کوئی سسٹم موجود ہے کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگے تو لوگ ایک سیف وے سے نکل سکیں؟ نہیں ہے جناب. آپ خود سروے کر کے دیکھیں. یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ حادثہ ہونے کے بعد سارے ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جب لوگ مر گئے, لوگ شہید ہو گئے, ایس بی سی ہر جگہ پر جو ہے نا نوٹسز بیچتا پھر رہا ہے جا کے انسپیکشن کرنا. بھائی یہ کام تمہیں پہلے کرنے تھے, پہلے کیوں سو رہے ہوتے ہو؟ تو یہ والی چیز میں یہاں پر آپ کے توسط سے یہ والی بات بولنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی میری اداروں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں کا کنٹینیوس فلو ہے, لوگوں کا آنا جانا ہے, وہاں پر جا کے پیور چیکنگ کریں. اگر نہیں ہے تو اس بلڈنگ کو فوراً سیل کریں, یا اس بلڈنگ کو آپشن یہ دیں کہ وہ جگہ پر جب تک سیل رکھیں جب تک وہ جگہ بناتی نہیں ہے جہاں سے کلیئر کٹ فائر ایگزسٹ ہو. جانوں کا نقصان کا کوئی رد عمل نہیں, میرے خیال سے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر جان چلے گئی نا انسان کی تو پھر سب کچھ چلا گیا. یہ میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم سینئر قانون دان ہے, لیڈیز قانون دان ہے یہ ملک کی ممتاز, اور دیگر وکلا موجود ہیں. آج ثانیہ گل پلازا پہ ان کے کیا رائے ہے, یہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم, میں ایڈوکیٹ شبنم غوری UKMS لیگل سے. سانحہ گل پلازا کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے. بہت ہی بڑا سانحہ ہو گیا, اتنے سارے اس میں لوگ شہید ہو گئے جس میں بچے, بوڑھے اور عورتیں, پریگننٹ خواتین بھی شامل تھیں. ہم ان کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ ان کے غم میں دکھ میں برابر کے شریک ہیں, اور ہماری UKMS لیگل ان کے ساتھ مسلسل ان کے ساتھ موجود ہے. انہیں کسی بھی قسم کی لیگل ایڈوائس, کسی بھی قسم کی کوئی قانونی مشورے چاہیے ہوں تو ہماری UKMS لیگل کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے, اور یہ بالکل ہماری طرف سے ایک مفت ان کے لیے ایک تحفہ ہوگا, اور ہم انہیں مفت مشورے دیں گے اور ان کو مسلسل گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے. آپ سے میں کنٹینیو کروں گی. ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہے ابرار صاحب, اور ایڈوکیٹ وقار, پلیز کنٹینیو. جی میں ایڈوکیٹ وقار اللہ خیر ایسوسیٹ UKMS لیگل کا ہوں. گل پلازا کا سانحہ ہوا ہے وہ ایک بڑا دکھ مرا سانحہ ہے جو کہ ہم بھول نہیں سکتے. تو اس حوالے سے اگر کسی کو بھی مشورہ چاہیے یا لیگل پروسیڈنگز کے حوالے سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو UKMS لیگل کے ہمارے سینئر ہیں بیرسٹر عزیر گوری صاحب, ان سے رابطہ کر لیں اور ہم فری آف کاسٹ ان کے کیسز بھی پروسیڈ کریں گے. جی میں ایڈوکیٹ ابرار حسین فرام UKMS لیگل. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سانحہ گل پلازا ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے جسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں بھول سکتا, اور ہم تمام جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور لواحقین کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو بھی فری لیگل ایڈوائزری کی ضرورت ہو تو UKMS لیگل ان دی سپرویژن آف بیرسٹر عزیر کے غوری آپ کو فری لیگل ایڈوائز دے گی.